کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے جو عمومی اعتبار سے ہر شخص کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہے، خاص کر جو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ افراد کے جو شادی شدہ ہیں، تو ان سب کے لیے یہ مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ طلاق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے عورت جس پابندی میں آ جاتی ہے شوہر کی، اس پابندی کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے، اور یہ الفاظ سے ہی ہوتی ہے، تحریر سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ویسے بنیادی طور پر یہ الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے، اور یہ شوہر کا اختیار ہوتا ہے۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، کہ شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک رجعی ہے اور ایک بائن طلاق ہوتی ہے۔ رجعی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے بعد نکاح ختم ہوتا ہے، طلاق دی تو عدت شروع ہو جاتی ہے، اور جب عدت مکمل ہو جاتی ہے تب نکاح ختم ہوتا ہے۔ ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر 3 سے کم طلاقیں دی ہوتی ہیں تو شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے۔ بائن طلاق اس کے برعکس ہوگی کہ طلاق دیتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، عدت گزارنے تک وقفہ ہوتا ہے، اور یہاں بائن میں فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ رجعی طلاق جب دی جاتی ہے تو وہ ایسے الفاظ کے ساتھ دی جاتی ہے کہ جو طلاق کے لیے خاص ہوتے ہیں، اس کو صریح لفظ کہا جاتا ہے، اور بائن طلاق ایسے الفاظ کے ساتھ واقع ہوتی ہے جو طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معانی میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو الفاظ طلاق دو طرح کے ہیں، ایک صریح اور ایک کنایہ۔ صریح جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بالکل واضح، جس کو سنتے ہی ذہن فوراً طلاق کے معنی کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو ہر وہ لفظ کہ جو یہ طلاق کا معنی کہ نکاح کی وجہ سے جو پابندی عورت پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کو ختم کرنے والا معنی جو لفظ بھی ادا کرے گا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ دو طرح کے، ایک صریح بالکل واضح کہ سنتے ہی اور کسی معنی کی طرف ذہن نہیں جائے گا، بلکہ اسی معنی کی طرف ذہن جائے گا کہ طلاق یعنی نکاح کو ختم کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کنایہ کہ اس سے دیگر معانی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ صریح میں جیسے طلاق کا لفظ ہے اردو میں، انگلش میں ڈائیورس ہے، اور دیگر زبانوں میں اپنے اپنے بعض ایسے الفاظ ہوں گے جو بالکل اس ہی معنی کے لیے ہوں گے، اسی معنی کے ساتھ خاص ہو چکے ہوں گے، اور اس سے دوسرا معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا ہوگا، تو ایسے الفاظ کو صریح کہا جائے گا۔ جیسے کہ طلاق ہمارے یہاں اردو میں ہے، اسی طرح لفظ چھوڑا اگر کہے گا شوہر تو وہ بھی صریح میں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر فارغ کیا، قرائن مطلب خارج میں ایسے نہ ہوں کہ جیسے کسی اور چیز سے فارغ کرنا مراد لیا جا سکتا ہو، تو فارغ کیا بھی صریح میں آتا ہے، اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ یعنی اگر 3 سے کم طلاقیں دی ہیں تو شوہر رجوع بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو یہ پھر سے میاں بیوی ہیں، اور اب جتنی طلاقیں باقی ہیں وہ جتنی طلاقیں دی ہیں، ایک دی ہے تو 2 کا اختیار رہے گا، اور 2 دی ہیں تو اب 1 طلاق کا اختیار رہ گیا۔ لیکن اگر لفظ صریح سے ہی، واضح لفظ سے ہی 3 طلاقیں دے دیں تو پھر رجوع کا اختیار نہیں رہتا ہے، اور وہ طلاق مغلظہ بن جاتی ہے، حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ 2 طرح کے ہیں، ایک صریح اور ایک کنایہ۔ کنایہ جیسے دفع ہو، نکل جا، پردہ کر، اس طرح کے الفاظ جو ہیں، اس سے یہ طلاق والا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیگر معانی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پھر کوئی ایسی چیز ضروری ہوگی، خارجی احوال کہ خارج میں معاملہ کیا چل رہا ہے، اس سے کوئی معنی متعین ہو سکتا ہے تو اس سے متعین ہوگا، ورنہ شوہر کی نیت کا اعتبار بھی کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ لفظ کس نیت سے بولا ہے۔ تو دیکھیں صریح میں جو لفظ صرف طلاق کے لیے خاص ہو، جیسے طلاق، لفظ طلاق، چھوڑا یا فارغ کیا۔ کنایہ جس لفظ سے طلاق کے علاوہ دیگر معنی کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہو، جیسے جا اور دفع ہو وغیرہ۔ پھر جب یہ طلاق دی جاتی ہے تو عموماً لفظ سے ہی طلاق دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، تو یہ شوہر طلاق دے سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے، تو پھر اس کے پاس بھی رہتا ہے، اور بیوی کو جس طرح سے اختیار دیا ہے اس اعتبار سے وہ بھی طلاق واقع کر سکتی ہے، لیکن اصلاً شریعت مطہرہ نے شوہر کو یہ اختیار دیا ہے، یہ اس کی اتھارٹی ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اس نے اختیار دیا تو پھر عورت کے پاس بھی اس کا اختیار آ سکتا ہے، لیکن جب وہ اختیار دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی اتھارٹی ختم ہو جائے گی، وہ دے سکتا۔ الفاظ سے طلاق دے گا یا تحریر سے، تو لفظ سے ہی طلاق دیتے ہیں عام طور پر، لفظ ہی سے دیں گے۔ اگر تحریر سے دیں گے تو تحریر سے طلاق دینے میں نیت کی ضرورت
ہوگی، اور بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، تو پھر وہ تحریر اگر لکھ سکتا ہوگا تو لکھنے سے طلاق ہوگی، ورنہ اشارے سے وہ طلاق دے گا۔ اب جب یہ لفظ سری ہم کہتے ہیں کہ لفظ سری کسی نے بولا لفظ طلاق سے کسی نے طلاق دی، اور وہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اتنا واضح لفظ ہے کہ اس میں نیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بولتے ہی سننے والے کے ذہن کو اس ہی ایک معنی کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے، لہٰذا اس میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، یعنی یہاں کہ یہ چاہتا ہے کہ طلاق ہو ہی نہ، میری نیت نہیں تھی، یا وہ کچھ اور تبدیلی کرنا چاہتا ہے، واقع بھی کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری نیت 3 طلاق کی تھی، تب بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ صریح لفظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جب صریح لفظ استعمال کریں گے لفظ طلاق ایک بار، تو ایک ہی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اگر شوہر کہے کہ واقع نہ ہو، یہ چاہے کہ بھئی میری نیت نہیں تھی لہٰذا اس لفظ سے طلاق واقع نہ ہو، اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا وہ یہ تبدیلی کرنا چاہے کہ میں ایک سے زیادہ کی میں نے نیت کی تھی، تب بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی، لفظ صریح سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے سخت والی طلاق واقع کر دوں، یعنی اس کی نیت نہیں سنی جائے گی، یعنی بالکل کہ طلاق واقعی نہ ہو یہ بھی معتبر نہیں ہے، ایک سے زائد کا ارادہ کرے یہ بھی معتبر نہیں ہے، یا کوئی سخت طلاق کا ارادہ کرے جیسے بائن کی نیت تھی، تب بھی اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ صریح لفظ سے طلاق دی تو قاعدہ یہی ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، بس اس سے زیادہ کچھ بھی کہے گا تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اور وہ یہ چیزیں کہہ سکتا ہے میری نیت ہی نہیں تھی، یعنی وہ چاہتا ہے کہ طلاق ہی واقع نہ ہو، سوری آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا، وہ ایک سے زیادہ تعداد کو بڑھانا چاہتا ہے، نہیں ہوگا، نہیں سنی جائے گی۔ وہ سخت طلاق واقع کرنا چاہتا ہے کہ عدت کے بعد نکاح ختم ہونے والی نہیں بلکہ میں بائن دینا چاہتا ہوں، اور لفظ استعمال کیا ہے صریح، لہٰذا اس سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ خاص حالات میں بعض اوقات ہوتی بھی ہے کہ جس سے نکاح کیا اور ابھی رخصتی نہیں تھی اس کو لفظ طلاق سے طلاق دے گا تو وہ لفظ طلاق سے بائن پڑ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ لفظ طلاق استعمال کرے گا تو طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ تو ایک اور رجعی، اس کے علاوہ اگر وہ نیت ظاہر کرتا ہے کہ واقع ہی نہ ہو، یا کہتا ہے کہ واقع ہو مگر ایک سے زائد ہو، یا کہتا ہے کہ واقع ہو لیکن رجعی نہ ہو بلکہ بائن ہو، he will not be listened، یعنی اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا اور ایک طلاق رجعی کے واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا۔